صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب کرنا اللہ رب العالمین اس آیت بینہ میں ایمان والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کے سامنے اس بات کو واضح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ امت محمدیہ یہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس امت پر اللہ رب العالمین نے احسان یہ فرمایا کہ 30 دن کے یا 29 دن کے مکمل لگاتار مسلسل روزے فرض کر دیے۔ اب ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس فرض کے انجام دینے کے لیے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیوں حکم دیتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بالکل مختصر جملوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، خشیت الہی سے تمہارے دل لبریز ہو جائے۔ جو وعدے قرآن میں بیان فرمایا، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، فرمایا ان کے لیے باغات ہیں اور انگور کے باغات ہیں۔ وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں بے شمار نعمتوں سے نوازنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ اللہ سے ڈرنے والے سائے میں ہوں گے، اور ان کے جن مقامات پر، جن ٹھکانوں پر اور جس جگہ پر وہ موجود ہوں گے، فرمایا وہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، پہلے اللہ رب العالمین نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی کہ اس دنیا کو 6 چیزوں سے مزین کر دیا، 6 چیزوں سے۔ اور اس کے بعد ان 6 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے یہ ساری 6 چیزیں یہ چند روزہ سامان ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ عند ربک للمتقین، دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، اور آخرت تو اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے رکھی ہے۔ اور آگے اس آیت بینہ میں فرمایا، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، اے لوگو آؤ میں ان تمام تر اشیاء کے بدلے میں، ان کے مقابلے میں تمہیں اور بہتر بتاتا ہوں۔ یعنی کہیں تمہارے دل کے اندر یہی نہ بیٹھ جائے کہ کھیتیاں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کی بے شمار دی ہوئی نعمتیں یہی کافی ہیں اور یہی سارا کچھ ہے اور اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، آؤ ہم تمہیں اس سے بہتر بتاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین جو اہل جنت کو داخل کریں گے، اہل جنت کو جن نعمتوں سے نوازا جائے گا، قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ اس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ان نہروں کے اندر اور اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرات ورضوان من اللہ، کہ اللہ رب العالمین خوبصورت اور پاک صاف ستھری بیویاں عطا کریں گے اور اپنی خوشنودی کی سند عطا کریں گے۔ اور ادھر قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا، وعد المتقون مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ وہ جنت کے جس جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ کا آ جانا، اللہ کے ڈر کا دل کے اندر آ جانا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بار بار آیات بینات کو لا کر اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو ہم اہل ایمان کو اور خاص طور سے متقین کو کتنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون،
کہ اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقین کے ساتھ کیا. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت کے اندر ایسی نہریں ہیں، ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جس کے اندر بدبو نہیں آتی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جس کا لطف اور جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَاسِقٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے شراباً طہورا، پینے والوں کے لیے خوبصورت اور بہت پیاری شراب رکھی ہے. پینا اللہ رب العالمین ایسی نعمتوں سے انہیں نوازیں گے. اور یہ سب نعمتیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، چلتے پھرتے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، جہاں بھی ہوتے اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. کہ اے لوگو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کچھ گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے خیالات میں کوئی چیز جو بالکل سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات میں سے ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تمہیں تمہارے دلوں کے خیالات کے فضا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقوی کی زندگی آ جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر آ جائے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد ازلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آخری جو رات تھی شعبان کی آخری رات، ممکن ہے کہ آج شعبان کی آخری رات ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری رات میں صحابہ کرام کے سامنے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ نازل کرنا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے کے 83 سال بنتے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی 83 سال کرنے والا جتنا ثواب حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس رات میں عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے اور ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے، ثواب پا لیتا ہے. ایسا اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس رات کے اس مہینے کی راتوں کا قیام تمہارے لیے جو باعث ثواب بنا دیا، کہ یعنی نماز تراویح کا ادا کرنا. طویل روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. انما یوفون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا کریں گے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، اور ایمان والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، آپ کے وقار کو دیکھ کر، آپ کی عبادت کو دیکھ کر، آپ کو جو رب ذوالجلال کے بعد آپ صبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر کرنا تو ہمت کے کاموں میں سے ہے اور یہ آسان بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے کہ کن کن چیزوں سے صبر کرنا ہے. غیبت سے، برائیوں سے، اور مثال کے طور پر انسان بھوک کی حالت میں ہے نا پورے دن پریشان ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، کوئی اس سے نہیں دیکھ رہا ہے. ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی رضا ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس روزے کو رکھ سکتا نہیں. چونکہ ایک روزہ ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر ریا نہیں ہوتی. آپ اکیلے گھر ہیں، جو ہے گھر میں ہیں، تنہا ہیں، بازار میں کہیں بھی ہیں، اور آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پانی کو حلق سے نہیں نیچے اترنے دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، دونوں روایتیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزہ رکھنے والا میری ہی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا. اور دوسرے جملے، دوسرے الفاظ کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں.
تو کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا رب ذوالجلال کھلا دے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کھجور سے اگر آپ کسی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہیں یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اس روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے اور آپ کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے گی نہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس اور متبرک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فرض ادا کرنے والے کو اللہ رب العالمین 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اور جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا دو خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوں دو خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوں اور اللہ رب العالمین کا وہ نیک اور صالح بندہ اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. پہلی خصلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کیا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وتستغفرون اللہ. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کے سامنے کثرت کے ساتھ معافی طلب کی جائے توبہ کی جائے. استغفار کے معنی ہی ہوتے مغفرت کا طلب کرنا. علماء جانتے کہ سین جو وہ طلب کے اللہ رب العالمین سے تم معافی طلب کرو مغفرت طلب کرو بخشش طلب کرو. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. صبح و شام اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ معافی مانگی جائے. اور دو خصلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ تو تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں. وہ تو تم میں سے ہر ایک کی ضرورتیں وہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی ضرورتیں. اور وہ دو کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا طلب کرنا جنت کا طلب کرنا کہ اس مہینے کے اندر جنت کو طلب کیا جائے. اور چوتھی چیز ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا يَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ کہ اہل ایمان اس مہینے کے اندر جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے. چار چیزیں